پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ مائی پھاتاں کی ہے۔ مائی پھاتاں۔ اللہ جانے مائی پھاتاں کو سب سے پہلے مائی پھاتاں کس نے کہا اور کیوں کہا؟ یہ وہ سوالات تھے جو بچپن سے میرے ذہن پر نقش ہو چکے تھے۔ پھاتاں کون تھی؟ اس کا جواب تو یہ سادہ سا تھا کہ پھاتاں ایک مائی تھی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اب محلے میں وہ کہاں سے آئی، یہ سوال ذرا الجھا تھا۔ خیر کچھ بھی ہو، یہ بات بچوں کے لیے بڑی پسندیدہ اور اہم تھی کہ مائی پھاتاں کو سینکڑوں نہیں ہزارہ کہانیاں، چٹپٹی لذیذ اور مزیدار کہانیاں یاد تھیں۔ وہ جمعرات کے جمعرات یا سیٹرڈے کے سیٹرڈے ہم چاروں دوستوں عامر، اختر اور اکبر میں سے کسی کے بھی گھر آتی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر روغنی روٹی پر مولی یا گاجر کا اچار رکھ کر بڑے مزے سے کھاتی، اور پھر عشاء کے بعد محلے کے بچے کیا بڑے کیا سب اپنے اپنے کاموں سے فرصت ہو کے فارغ ہو کے مائی پھاتاں کے پاس آن بیٹھتے اور کہانی شروع ہو جاتی۔ اے مائی، تیری کہانیوں میں تو خدا جانے کیا جادو ہوتا ہے کہ یہ بچوں اور بڑوں سب ہی کے لیے مزیدار ہوتی ہیں۔ مائی پھاتاں مسکرائی، اپنی روٹی ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور پھر سب لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی۔ پھر کہانی شروع ہو جاتی۔ کسی بچے کیا بڑے کی ہمت نہ تھی کہ کہانی کے بیچ میں بول دے۔ سب دم سادے کہانی سنتے رہتے۔ کیا مجال کوئی درمیان سے اٹھ جائے۔ سردیوں کے دن ہیں، گڑ، بلیاں یا مونگ پھلی اور چلگوزے کٹک رہے ہیں، اور مائی پھاتاں کی داستان گوئی جاری ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، فجر کی اذانیں شروع ہو جاتیں تو مائی پھاتاں کو مجبوراً اپنی کہانی کو فی الحال روکنا پڑتا اور محلے والوں کو مجبوراً اٹھنا پڑتا۔ مائی پھاتاں کی کہانی چھوڑنے کا کسی کو جی نہ چاہتا، پر کیا کرتے؟ مجال ہے 60 سالہ مائی پھاتاں کے چہرے پر تھکن کے آثار بھی نمایاں ہوتے۔ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتیں اور پھر 2 پاپے چائے کے ساتھ کھا کر جو سوتی تو شام ڈلے کی خبر لاتی۔ گھر بار اس کا کوئی تھا نہیں، آج یہاں کل وہاں، پر محلے کے سارے گھر اس کے اپنے تھے۔ اس کی بڑی عزت تھی، جی محلے بھر میں۔ داستہ گوؤں کے ساتھ ساتھ وہ ٹوٹکے ترکیبوں کی بھی ماہر تھی۔ ایک مرتبہ نوراں کے بیٹے کو تیز بخار چڑھا۔ 4 سالہ بچہ بخار سے غش پہ غش کھانے لگا۔ غریب ماں باپ پریشان، کیا کریں، کہاں جائیں؟ مائی پھاتاں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، رحیموں کے گھر سے بکری کا تازہ اور کچا دودھ لے کر بخار میں پڑے بچے کے تلووں پر آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا، یعنی اس کے پیر کے نچلے حصے پر وہ کچا دودھ ملنا شروع کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد بچے نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، بخار کم ہو گیا۔ بچہ کلکاری مارنے والی عمر میں تو نہیں تھا، البتہ جب بخار اتر گیا تو مائی پھاتاں نے اپنی گدڑی میں سے ایک لال سیب نکال کر اسے دیا۔ بچہ خوب مسکرایا۔ اللہ جانے کیا کیا تھی مائی پھاتاں، ڈاکٹر، ادیب، حکیم، ملازمہ، انجینئر، خدا جانے کتنے ہنر تھے اس کے بوڑھے ہاتھوں میں۔ ایک مرتبہ مائی پھاتاں نے اعلان کیا کہ اب وہ محلے والوں کے کام کاج مفت نہیں کیا کرے گی، بلکہ ان کاموں کے بدلے میں وہ پیسے لیا کرے گی۔ کہانیاں بھی مفت نہیں سنائے گی، فی کہانی رقم لے گی۔ لوگ مائی پھاتاں کی اس عجیب و غریب شرط کو سن کر حیران رہ گئے۔ اے نگوڑی سٹھیا گئی ہے، لالچی ہو گئی ہے، خالہ خیرہ نے ناک سکیڑی۔ ہاں ہاں مائی، تمہیں اب تک اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے نا، اب کیوں سناؤ گی ہمیں کہانیاں؟ سغراں اپا جل کے بولی۔ مائی پھاتاں خاموش رہی، بالکل خاموش۔ خیر بچے تو اس کی کہانیاں چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، چنانچہ تمام بچوں نے ایک ترکیب سوچی، مل جل کر اپنی اپنی جیب خرچی میں سے خاصی رقم جمع کرتے، مائی پھاتاں کو دے آتے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مائی پھاتاں کو ان بچوں پر بھی رحم نہ آتا جن سے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ رقم لے لیتی اور کہانی سنا دیتی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ بچے سمجھتے کہ کہانی کے پیسے شاید کم لگے ہوں گے اس کو۔ کئی ماہ گزر گئے، اب مائی پھاتاں کسی کا آٹا گوندتی، ہنڈیا بونتی، جھاڑو پوچھا کرتی تو پیسے ضرور لیتی۔ 6 ماہ بعد کی بات ہے کہ مائی پھاتاں ایک 12 سال کے خوبصورت اور لمبے تڑنگے صحت مند بچے کو لے کر آئی۔ محلے والوں نے پوچھا، کون ہے یہ؟ کہاں سے لائی ہو اسے؟ مائی پھاتاں بولی، میں کیا جانوں کس کا لخت جگر ہے۔ کئی ماہ پہلے برابر والے گاؤں کا تندور مرمت کرنے گئی تو یہ بچہ مجھ سے بولا کہ اماں، مجھے میرے ماں باپ نے غربت سے تنگ آ کر زمیندار کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔
مجھے بیچ کر جو رقم ملی وہ اسے لے کر کسی دوسرے شہر محنت مزدوری کرنے چلے گئے۔ مجھے پیسے دے کر زمیندار سے آزاد کرا کے اپنے ساتھ لے چل، میں محنت مزدوری کروں گا۔ ارے لوگوں، میں کانپ کر رہ گئی۔ میرے آقا، میری جان ان پر قربان۔ پہلے تو محلے والوں کو مائی پھاتا کی بات سمجھ میں نہ آئی، اور جب سمجھ آئی تو بڑے بڑے مردم مائی پھاتا کے آگے جھکے زاروں قطار رو رہے تھے کہ ہائے اماں، تم تو ایک دیا ہو، تم سے ہزاروں لاکھوں دیے روشن ہوں گے۔ اماں، ہمیں معاف کر دے، ہم جوان جہاں بیکار بے مصرف زندگی گزار کر خوش ہیں، اور تم تو اپنے مولا کی خوشی بھی حاصل کر لی۔ مائی پھاتا نے کہا، چل ہٹ، مرد ہو کے ایسا بلک بلک کے روتا ہے، بچے تیرے ہنسیں گے تجھ پر، چل جا میرے پتر، کام پر جا۔ مائی پھاتا نے فضل دین کو ٹھوکا دیا۔ فضل دین بھیگی آنکھوں سے مسکرایا، اور ہاں سید پور کے لوگوں، ایک بات سنو۔ ہاں ہاں ماسی، کہو کیا بات ہے؟ میں اب بھی تمام کاموں کے پیسے لوں گی، مائی پھاتا اطمینان سے بولی۔ ہائیں، ارے وہ کیوں؟ سب حیران رہ گئے۔ مائی پھاتا سب کی حیرت کو محسوس کر کے زور سے ہنسی۔ اس کے کوئلے سے صاف کیے دانت چمکنے لگے، کالے کالے مسوڑے نظر آنے لگے۔ سر پر سلیقے سے آنچل پھیلا کر بولی، اپنے مولا کے گھر جاؤں گی، حج بیت اللہ کے واسطے۔ اس کے لہجے کی حسرت پر سب بچوں اور بڑوں نے زور سے کہا، ضرور ضرور، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی مائی پھاتا کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔